سفر کے مہینے کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ یہ مہینہ سفر کا ہے اور کچھ غیر ضروری رسومات جس کی نفی ایک مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بلا شبہ مہینوں کی گنتی کل 12 ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اس دن سے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تب سے لے کر آج تک بھی سال کے 12 مہینے ہی حساب لگائے گئے ہیں۔ اس میں سے 4 مہینے ہیں جو احترام کے زیادہ لازم ہیں۔ تو یہ 4 مہینوں کے بارے میں بات نہیں ہے، یہ بات صرف سفر کے مہینے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوا ولا طیارہ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ اس کا اگر کسی کو عقیدہ بن گیا ہے، اگر کسی کو اس پر یقین ہے تو اس یقین کو بدل دیں۔ ولا طیارتا، اور سفر پر جو جانا ہوتا ہے، سفر کے مہینے میں سفر پر جانے کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اس کا بھی اگر کسی کو یقین ہو گیا ہے تو اس یقین کو وہ تبدیل کر لیں۔ میں آگے حدیث سناؤں گا، حدیث قدسی کا مفہوم سناؤں گا۔ ولا حامہ، اور الو کو بھی منحوس نہ سمجھیں۔ الو بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، جس طرح سے خنزیر اللہ کی ایک مخلوق ہے، بندر ایک اللہ کی مخلوق ہے، الو بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اسے بھی منحوس نہ سمجھیں۔ ولا سفرا، اور سفر کے مہینے کو بھی منحوس نہ سمجھیں۔ ہوا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے برسوں پہلے کا ایک عقیدہ چلا آ رہا ہے، اور آج تک کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ پنپ رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں کوئی کام نہیں کریں گے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج وہ تبدیلیاں ختم ہو گئی ہیں۔ آج پورے لوگوں میں وہ رسم نہیں ہے، لوگ اسے عام کر دیے ہیں کہ بھئی کبھی بھی شادی کر سکتے ہیں، کبھی بھی منگنی کی جا سکتی ہے، کبھی بھی انگیجمنٹ کی جا سکتی ہے، کبھی بھی تجارت کی جا سکتی ہے، کبھی بھی سفر پر جایا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ ہی کا فضل و کرم ہے، اور اسی کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ لوگوں میں یہ رسم ختم ہوتی آ رہی ہے۔ لیکن کچھ طبقہ امت کا ایسا ہے جو اس کو چلا رہا ہے اور اس کو مانتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا، اللہ نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا، میرے بندوں لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالیاں مت دو، وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ میں خود ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ زمانے کو گالی مت دو۔ تم کون ہوتے ہو زمانے کو گالی دینے والے؟ اگر کوئی آدمی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتا ہے تو سفر کا مہینہ بھی تو ایک زمانہ ہے، اور جس طرح رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ بھی اللہ ہی کا مہینہ ہے۔ آپ رمضان میں مبارک سمجھ کر روزے رکھتے ہو، بقرعید میں مبارک سمجھ کر قربانی دیتے ہو، محرم میں حضرت حسن اور حسین کی یاد میں اور نواسۂ رسول کی یاد میں آپ جو ہے روزے رکھتے ہو، آپ دسترخوان کو وسیع کرتے ہو، تو پھر سفر کا میرا اللہ کا جو مہینہ ہے اسے کیوں منحوس سمجھتے ہو؟ وہ بھی تو اللہ ہی کا مہینہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، کھلم کھلا فرمایا، لا تسبوا الدہر، میرے بندوں زمانے کو گالی مت دو، میں ہی خود زمانہ ہوں، میں ہی زمانے کو پیدا کرتا ہوں۔ نحوست وقت میں نہیں ہوتی، وقت میں چلنے والے پر نحوست ہوتی ہے۔ اگر میری حرکتیں غیر ایمانی ہیں، اگر ہماری حرکتیں غیر ایمانی ہیں تو ہم منحوس ہیں، زمانہ کیوں منحوس ہو جائے گا؟ اگر میں جمعہ کی نماز کو آیا ہوں تو مبارک وقت ہے، اگر میں جان بوجھ کر جمعہ کی نماز کو چھوڑتا ہوں تو میں خود اس وقت کے لیے منحوس ہوں۔ جمعہ کا وقت کیوں منحوس ہو جائے گا؟ اگر آپ کی 5 وقت کی نمازیں سفر کے مہینے میں بھی ہیں، اگر آپ کی ضرورتیں، آپ کی گھر کی ضرورتیں آپ صحیح طور پر ادا کر رہے ہیں تو آپ مبارک ہیں، آپ کے لیے سفر کا مہینہ مبارک ہے۔
آپ جس طرح رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو رمضان آپ کے لیے مبارک ہے، تو سفر میں آپ پوری عبادتیں چھوڑ کر گھر والوں کو حق نہ ادا کر کے، اپنے حقوق ادا نہ کر کے آپ ویسے ہی وقت گزار رہے ہیں، تو آپ کے لیے سفر کا مہینہ بھی منحوس ہے۔ اگر رمضان میں کوئی روزے نہیں رکھتا تو اس کے لیے رمضان کا مہینہ بھی منحوس ہے۔ تو وقت وقت کی بات ہے، آدمی پر بات آتی ہے، وقت پر بات نہیں آتی۔ اگر میرا وقت صحیح گزر رہا ہے تو میں مبارک ہوں، اگر میرا وقت غلط گزر رہا ہے تو میں منحوس ہوں۔ گھر پہ کوا بیٹھتا ہے، لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ایک عقیدہ ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں، دیکھیں کوا بیٹھا ہوا ہے، اسے اڑاتے ہیں، سیدھی طرف اڑ گیا تو سفر پہ جاتے ہیں، دامی طرف اڑ گیا تو گھر پہ واپس آ جاتے ہیں، چلو ابھی بیگ لے کے واپس، کوئی کام نہیں ہوگا آج۔ آپ کی نیت منحوس ہے یا کوا منحوس ہے؟ ہماری نیت منحوس ہے۔ سلیمان بن عبد الملک اپنے محل سے نکل کر شکار کے لیے سفر پر نکلا۔ جب محل سے باہر آیا تو پہلی نظر اسے ایک کانے آدمی پر پڑ گئی جسے نظر ہی نہیں آتا۔ ارے بھائی کیا ہو گیا، صبح سویرے ایک کانے پر نظر پڑ گئی، ارے اسے اٹھاؤ کنویں پہ پھینک دو۔ اسے کنویں میں ڈال کے سفر پہ چلا گیا۔ اب ماشاءاللہ جب جنگل و بیابان کا وہ سفر کیا تو شکار بھی اچھا ہوا، اس کا سفر بھی اچھا گزرا۔ جب سفر سے شکاری گوشت کو لے کر واپس محل کی طرف آیا، کئی دن ہوتے ہیں سفر کے، تو اتنے دنوں تک وہ کنویں میں پڑا ہوا ہے کانا آدمی۔ جب واپس آ کے دیکھا تو یہ کنویں میں پڑا ہوا ہے، اسے باہر نکالا اور باہر نکال کر کہا، ارے بھائی میں تو تجھے منحوس سمجھتا تھا، تیری نحوست کی وجہ سے تجھے قید میں رکھا اور میں سفر پر گیا، مجھے تو سفر بھی اچھا گزرا اور شکار بھی اچھا ملا۔ تو اس کانے نے جواب دیا، جہاں بنا صبح سویرے کی پہلی نظر آپ کی مجھ پر پڑی اور اسی صبح سویرے کی پہلی نظر میری آپ پر پڑی۔ آپ کا سفر اچھا ہو گیا لیکن میرا دن کالا پڑ گیا۔ جیسا آپ کی نظر مجھ پہ پڑی تھی، میری نظر بھی تو پہلی آپ پہ پڑی تھی، اس اعتبار سے میں نہیں آپ نحوست ہونا چاہیے۔ کیسے ہو گیا بادشاہ نحوست؟ کیسے ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ کسی پر نظر پڑنے کی وجہ سے نحوست نہیں ہوتی۔ ہماری نیت اور ہماری خرافات، ہمارے جذبوں کی کمی، ہماری غیر ایمانی حرکتوں کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے۔ کبھی بھی وقت نحوست نہیں بنتا۔ لوگ شادیاں نہیں کرتے سفر کے مہینے میں، ارے نسبت نہ کرو یہ نسبت ٹوٹ جائے گی، شادی نہ کرو یہ شادی ٹوٹ جائے گی۔ بچوں کی صحیح تربیت کی ہوتی، لڑکے کی صحیح تربیت ہوتی، لڑکی کی صحیح تربیت ہوتی، دونوں رشتے نبھ جاتے ہیں۔ اگر یہ نبھ نہیں رہے ہیں تو یہ غلطی ماں باپ کی ہے، سفر کے مہینے کی نہیں ہے۔ ہاں رمضان میں شادی ہوئی ٹوٹ گئی، کیا آپ رمضان کو منحوس سمجھیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ بقرعید میں شادی ہوئی، شادی ٹوٹ گئی، کیا آپ یہ نام بقرعید کو دے دیں گے کہ بقرعید کا مہینہ نحوست ہے، رمضان کا مہینہ نحوست ہے، محرم میں شادی ہوئی نحوست ہے، دے دیں گے نام؟ پھر سفر کا مہینہ ہی کیوں؟ سفر کو کیوں غلط سمجھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ اور ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، بھئی ایسا بیٹھو ایسا بیٹھو، نہیں لگتی، یہ حکومتی تدبیر ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے وہ پتھر کی لکیر ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام، ہمارے اونٹوں کے ریوڑ میں سب اونٹ حشاش رہتے ہیں، سب کی صحتیں اچھی رہتی ہیں، لیکن باہر سے خارش زدہ اونٹ آتا ہے، اس کی وجہ سے پورے اونٹوں کو خارش آ جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ پہلے اونٹ کو بیمار کس نے کیا؟ پہلے اونٹ کو بیمار کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اس سے پہلے والے اونٹ کو بیمار کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ ریوڑ کے اونٹوں کو بیمار کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ تو بھی بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو پھر سمجھ کیوں غلط لیتے ہو؟ جب اللہ دیتا ہے تو اللہ ہی دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے تو اللہ ہی شفا دیتا ہے، بیماری دیتا ہے تو اللہ ہی دیتا ہے۔ تو پھر غلط تصور ہمارے ذہنوں میں کیوں بنا ہوا ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندوں زمانے کو گالی مت دو، زمانے کو گالی دو گے وہ گالی مجھ پر لگے گی، کیونکہ زمانہ میں خود ہوں، وانا الدہر، میں خود زمانہ ہوں۔ تو میرے بھائیوں، سفر کا مہینہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوا۔ کون سا مہینہ؟
سفر کا مہینہ. کیا وہ شادی ٹوٹ گئی؟ نہیں ٹوٹی. اللہ کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ. ایک ہی وقت ہے، ایک ہی دن ہے، رات کی آندھی طوفانوں کی طرح ہوا لے کے آتی ہے اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے، اور اسی وقت میں اللہ تعالیٰ حضرت ہود علیہ السلام کو آباد کرتے ہیں. ایک ہی وقت ہے، ایک ہی گھڑی ہے، ایک قوم کو آباد کر رہے ہیں، ایک قوم کو برباد کر رہے ہیں. جس کے کام ٹیڑھے تھے وہ منحوس ہے، جس کے کام سیدھے تھے وہ مبارک ہے. ایک ہی دن ہے، اللہ نے فرعون کو بحر قلزم میں غرق کر دیا، اور ایک ہی وقت ہے موسیٰ علیہ السلام کو آباد کر دیا. کیا وہ دن منحوس ہے یا فرعون منحوس ہے؟ اللہ کا عذاب آئے تو سب پہ آئے، آبادی آئے تو سب پہ آئے، لیکن فرعون کیوں غرق ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کیوں نجات پا رہے ہیں؟ موسیٰ کا کام اللہ کا کام ہے، فرعون کا کام غیر اللہ کا کام ہے. یہاں بیٹھ کر سمجھنے کی بات ہے. فرعون کا کام کس کا کام ہے؟ وہ خود خدا بن کے بیٹھا، اس لیے اللہ نے اسے بے خدائی کا تحفہ دیا اور مشردہ دیا، اسے ٹائٹل دیا. تو خدا نہیں ہو سکتا، جو ڈوبتا ہے وہ خدا کیا ہو سکے؟ اور جس کو آباد کر رہا ہے یہ خدا کی قدرت اور کرشمہ ہے. میں نے اپنی قدرت سے اسی دریا سے موسیٰ کو آباد کیا. تو سفر کا مہینہ بھی ایک ہی وقت ہے. کتنی شادیاں ہو رہے ہیں، آباد ہو گئے، تو کیا سمجھیں گے؟ تو اسی لیے ہمارے ذہنوں کو ہم ایک طرف رکھنا، جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. جو بھی نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. ہمارے ذہن جو ہے وہ ایک دم بگڑ چکے ہیں. سفر پر نہیں جاتے، شادی نہیں کرتے، منگنی نہیں کرتے. میں آپ سے ایک سوال رکھتا ہوں، ایک اچھی ڈیل ملی ہمیں، 1 لاکھ روپے نفع ملے، 2 لاکھ روپے نفع ملے، اور مہینہ سفر کا ہے. کیا ہم وہ ڈیل کو ختم کر دیں گے یا چلائیں گے؟ ایک اچھا خاصا تجارت کا وفد آیا اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں اچھی خاصی نفع بخش فائدہ مند تجارت ملے گی. سفر کا مہینہ ہے، کیا ہم وہ تجارت کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. گھر کی تعمیر کرنا ہے، سفر کے بعد والے مہینے میں ایک جوان کی قیمت 1000 روپیے، سفر کے مہینے میں 500 روپیے. کیا آپ جوانوں کو کام کرانا چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ وہاں ہمارا نفع ہے. نفع اور نقصان کا مالک ہر وقت میں صرف اللہ ہے. کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اللہ نے قرآن میں گنا دیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. پورے مہینے 12 ہیں، 12 کے 12 مہینے اللہ کے ہیں. اس میں نفع اور نقصان ہمارے قبضۂ قدرت میں ہے. ولا حام ولا سفر. لوگ الو کو بھی منحوس سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں کہ الو منحوس ہے، الو منحوس ہے. خنزیر آڑا گزر گیا، بلی آڑی گزر گئی، آگے جاتے ہیں سوچتے رہتے ہیں کیا ہے، کیا کریں، آگے جائیں نہیں کچھ ہو جائے. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، جو بنی اسرائیل ہے، اس کو گائیں ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا بکری نہیں تھی، اونٹ نہیں تھے، دوسرے بھیڑ نہیں تھے، دوسرے جانور نہیں تھے؟ دوسرے جانوروں کو بھی اللہ حکم دے سکتا تھا، لیکن گائیں کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ گائیں کو ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا، اس وقت جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے وہ بنی اسرائیل تھے. ایمان لانے سے پہلے وہ گائیں کی پوجا کرتے تھے. کس کی پوجا کرتے تھے؟ گائیں کی پوجا کرتے تھے. اور جس کی پوجا کرتے تھے اللہ نے حکم دیا اس کو ذبح کرو. صرف کہنے سے بات نہیں آتی، عمل کر کے دکھانا، تب بات دل میں اترتی ہے. میں کہوں نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. نماز پڑھوں گا تبھی تو معلوم ہوگا نماز کی طاقت کیا ہے. میں نماز کی دعوت دیتا رہوں، نماز کی دعوت دیتا رہوں، نماز بھی نہ پڑھوں تو نماز پڑھیں گے آپ؟ تو اللہ نے کہا گائیں کو ذبح کرو. جو تمہارے دلوں میں اس گائیں کی خدا ہونے کی محبت رچی بسی ہوئی ہے، جو دل میں محبت بیٹھی ہے، اس محبت کو ذبح کرو. اسی لیے آج علماء لکھتے ہیں سفر کے مہینے میں شادیاں زیادہ کرو، شادیاں زیادہ کرو. صرف بات کہنے سے نہیں، عمل کر کے دکھانا. موقع پڑ گیا، بیٹی کا رشتہ آ گیا، بیٹے کا رشتہ آ گیا،
سفر کا مہینہ ہے، الحمدللہ آپ 50,000 نہیں 1,00,000 روپے خرچ کر کے شادی کرو، دو اس بچی کو مہر دے کے آپ ادا کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا رشتہ آباد رہے گا۔ اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی ذرہ سا بھی وسوسہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی کا رشتہ سفر میں ہوا، میرے بیٹے کا رشتہ سفر کے مہینے میں ہوا، تو اس کی وجہ سے کہیں بربادی تو نہیں آ جائے، کہیں رشتہ ٹوٹ نہ جائے۔ اگر ذرہ برابر بھی شک ہوا تو اللہ وہاں وہم اور گمان کی بنیاد پر فیصلہ کرے، تمہارا جیسا گمان ہوگا ویسا ہی اللہ فیصلہ کرے گا۔ اسی لیے گمان کرو تو اچھا ہی گمان کرو، یا تو ادھر کے رہو یا تو ادھر کے رہو۔ اس لیے اللہ نے کہا گائے کو ذبح کرو، تم گائے کو ذبح کریں گے تب تمہارا شک اور ابہام ختم ہوگا، کیونکہ جس چیز کو ذبح کیا جائے وہ خدا بننے کے لائق نہیں ہے۔ لوگوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے، گائے کیوں ذبح کریں، بکری ذبح کی جا سکتی ہے نا، پیلی ذبح کریں یا کالی ذبح کریں، کتنے وزن والی ذبح کریں، کتنی عمر والی ذبح کریں۔ بنی اسرائیل نے بڑے سوال کیے، اللہ کو بڑا غصہ آیا۔ تو آج کا بھی اگر غیر مسلم جو گائے کو اپنی ماتا سمجھتا ہے یا اپنا خدا سمجھے، اس کا دھرم ہے یا اس کی نیت ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا نظریہ ہے، اگر وہ مسلمان ہو گیا تو اس کے سامنے موقع آیا قربانی دینے کا، تو وہ سب سے پہلے یہی اپنے دل میں خیال کرے گا، اس دفعہ گائے کی قربانی نہیں بکری کی قربانی کر دیں، اگلی دفعہ گائے کے بارے میں سوچیں۔ سفر کے مہینے کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ یہ مہینہ سفر کا ہے اور کچھ غیر ضروری رسومات جس کی نفی ایک مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بلا شبہ مہینوں کی گنتی کل 12 ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اس دن سے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تب سے لے کر آج تک بھی سال کے 12 مہینے ہی حساب لگائے گئے ہیں، اس میں سے 4 مہینے ہیں جو احترام کے زیادہ لازم ہیں۔ تو یہ 4 مہینوں کے بارے میں بات نہیں ہے، یہ بات صرف سفر کے مہینے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوا ولا طیارہ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اس کا اگر کسی کو عقیدہ بن گیا ہے، اگر کسی کو اس پر یقین ہے تو اس یقین کو بدل دیں۔ ولا طیارتا، اور سفر پر جو جانا ہوتا ہے، سفر کے مہینے میں سفر پر جانے کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اس کا بھی اگر کسی کو یقین ہو گیا ہے تو اس یقین کو وہ تبدیل کر لیں۔ میں آگے حدیث سناؤں گا، حدیث قدسی کا مفہوم سناؤں گا۔ ولا حامہ، اور الو کو بھی منحوس نہ سمجھیں، الو بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، جس طرح سے خنزیر اللہ کی ایک مخلوق ہے، بندر ایک اللہ کی مخلوق ہے، الو بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اسے بھی منحوس نہ سمجھے۔ ولا سفرا، اور سفر کے مہینے کو بھی منحوس نہ سمجھے۔ ہوا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے برسوں پہلے کا ایک عقیدہ چلا آ رہا ہے، اور آج تک کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ پنپ رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں کوئی کام نہیں کریں گے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج وہ تبدیلیاں ختم ہو گئی ہیں، آج پورے لوگوں میں وہ رسم نہیں ہے، لوگ اسے عام کر دیے ہیں کہ بھئی کبھی بھی شادی کر سکتے ہیں، کبھی بھی منگنی کی جا سکتی ہے، کبھی بھی انگیجمنٹ کی جا سکتی ہے، کبھی بھی تجارت کی جا سکتی ہے، کبھی بھی سفر پر جایا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ ہی کا فضل و کرم ہے، اور اسی کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ لوگوں میں یہ رسم ختم ہوتی آ رہی ہے۔ لیکن کچھ طبقہ امت کا ایسا ہے جو اس کو چلا رہا ہے اور اس کو مانتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا، اللہ نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا،
میرے بندوں لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالیاں مت دو،